बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ आप तमाम दोस्तों से कि पिछले 1-2 दिन से आपको वीडियो मेरी नज़र नहीं आई होगी चैनल के ऊपर। उसकी वजह ये है कि हमारा चैनल जो है वो यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया था बग़ैर किसी वजह के। फिर अल्हम्दुलिल्लाह चैनल रिकवर हो गया, उन्होंने रीस्टोर कर दिया अपील जब हमने की, लेकिन उन्होंने हमारी तकरीबन 73 के करीब वीडियोस जो हैं वो उड़ा दी हैं और मोस्ट पॉपुलर वीडियोस थी। बहरहाल जी, ये मेहनत तो हम करते रहेंगे और आवाज़ भी उठाते रहेंगे, हक़ और सच की आवाज़ उठाते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये नया चैनल है हमारा और इसको जितना आप सपोर्ट करेंगे इतना ही हमारी आवाज़ जो है, सच और हक़ की आवाज़ जो है आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। और हमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी लाइक करने की ज़रूरत है, आपकी शेयर की और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज बात करेंगे जी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं पिछले 2-3 दिन से जो होती रही हैं। सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से आप जानते हैं कि जो कानून साज़ी की गई है, एक बिल पास किया गया है। नूर आलम ख़ान जो JUIF के मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने पेश किया था वो बिल। और उसमें बिल में ये कहा गया है कि एक तो जो मखसूस नशिस्तें थी उनके हवाले से ये था कि PTI के जिन लोगों ने डिक्लेयर किया था कि हम PTI के हैं, और इसके अलावा कुछ लोगों ने जो आज़ाद मेंबर थे उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया था और उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तस्वर किया जा रहा था, तो वो उन्होंने कहा है जी कि ये अपनी दोबारा डिक्लेरेशन नहीं दे सकते हैं। ये था उस बिल में, और दोबारा किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। वेयर एज सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर बाकायदा फ़ैसला आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है इस फ़ैसले को मानने से कन्नी मार रहा है। और इसके ऊपर जो PTI है उन्होंने भी एक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दी है, जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने वो लग चुकी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन जो फुल कोर्ट बेंच का फ़ैसला था उसको नहीं मान रहा, हील व हुज्जत से काम ले रहा है। और फिर बैरिस्टर जो हैं गौर साहब, उन्हें वो चेयरमैन भी नहीं मान रहा। वेयर एज़ उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट पेश किए हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने उन्हें PTI का चेयरमैन माना है। उन्हें बैरिस्टर गौर को एज ए चेयरमैन PTI लिख के उन्होंने ख़त किताबत की है। देखते हैं ये मामला किस साइड पे जाता है। और IMF से जो पाकिस्तान कर्ज़ा लेने गया था उसमें बुरी तरह फंस चुका है। 7 अरब का कर्ज़ा था। उससे पहले IMF ने कहा था कि हम कर्ज़ा उस सूरत में देंगे जब आपके पास खातर ख्वाह डॉलर पहले से मौजूद होंगे। उसमें IMF ने कहा था कि आपके पास कम से कम कोई 28-30 अरब डॉलर होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने, आप जानते हैं कि 20 अरब डॉलर की अदायगियाँ भी करनी है, जिसमें सऊदीया, चीन और UAE शामिल है, जिन्होंने पाकिस्तान में पैसे रखवाए हुए थे गारंटी के तौर पे, वो भी हमने ख़र्च कर दिए। और फिर हमारा जो वफ़द सऊदीया, चीन और UAE गया कि जो कर्ज़ा हमने उनसे लिया हुआ था और अभी हमने उनको वापस करना है, उसको रोल ओवर करने के हवाले से, तो वो भी वहाँ से उन्हें कोई खुशखबरी नहीं मिली है। चीन ने भी इनकार कर दिया, सऊदीया ने भी, और UAE ने भी रोल ओवर करने से इनकार कर दिया है। और फिर जब IMF, आप जानते हैं, कर्ज़ा देता है तो वो कर्ज़ा पहले जिन शराइत के ऊपर दिया होता है उससे सख्त शराइत होती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी IMF से कर्ज़ा लिया हुआ है और वापस नहीं किया, वो भी वापस करना है। और ये जो कर्ज़ा है IMF, ये इसके ऊपर जो शरह सूद है वो 5% तक रखी जा रही है। फिर पाकिस्तान में ऐसे अदारे भी हैं जो अगर 100 रुपया कमाते हैं तो फिर हुकूमत से 50 रुपया मज़ीद लेते हैं अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए। यानी कि ऐसे अदारे हम पाल रहे हैं जिनको हुकूमत अपने पल्ले से पैसे दे रही है। स्टील मिल हो गया, PIA हो गया, इस तरह काफ़ी सारे और अदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन अदारों में आप जानते हैं कि सियासी बेस के ऊपर लोगों को इनरोल किया गया है और भर्तियाँ ज़्यादा हैं, काम इन अदारों में है कोई नहीं, और ये ओवर एम्प्लॉयमेंट है इन अदारों में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मसाइल का सामना है। फिर पाकिस्तान जो है वो प्राइवेट बैंकों से भी कर्ज़ा लिया, फिर गैर मुल्की जो बैरूनी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, उनसे भी कर्ज़ा लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है पाकिस्तान को। स्पेशली जो चाइना के, जो चीन के प्राइवेट बैंक हैं, उनसे बात कर रहे हैं
اور پھر چین کی طرف سے جو پاکستان میں اوورسیز سی پیک کے اوپر منصوبے لگائے گئے تھے ڈیم بنانے کے، بجلی پیدا کرنے کے، وہ بھی تقریباً 15 سے 18 ارب ڈالر کے منصوبے تھے اور بڑے مہنگے منصوبے تھے، بڑی ہیوی شرح سود کے اوپر یہ لگائے گئے تھے، جس کے اوپر چینی حکام کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے۔ چینی حکام نے کہا جی اس سلسلے میں ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے آپ کی، جن کمپنیوں نے یہ منصوبے لگائے ہیں آپ ان سے ڈائریکٹ جا کے بات کریں، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان قرضوں کو جو ہے ان پروگرامز کو ریسکیجول کر لیں، نئی شرائط طے کر لیں، لیکن ابھی تک حکومت کو ہر محاذ کے اوپر پسپائی کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا نہ ہونا، کرپشن کا عام ہونا اور سیاسی بے گناہ لوگوں کو قید کرنا، لوگوں کو بولنے سے روکنا، لوگوں کی آزار سپیچ جو ہے، فریڈم آف سپیچ کو روکنا، یہ ساری وجوہات ہیں جو ان سب کو یہ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہمارے مقتدرہ نے بھی، عدالتوں نے بھی، اور حکومت تو اس سارے کھیل میں بری طرح انوالو ہے۔ اور پھر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کل پرسوں بلوچستان میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی، جس کے اوپر بے شمار لوگوں نے سیاست بھی کی، پنجابی بلوچی کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، جس کے اوپر ہم نے کہا جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ BLA جو کہ انڈیا کی فنڈڈ ایک پراکسی ہے، اس نے یہ کاروائیاں یہاں پہ کی ہیں اور دہشت گردی کی ہے، تقریباً 300 کے قریب لوگوں کو شہید کیا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق جی جو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ بھی 105 کے قریب پچھلے 3 مہینوں میں فوجی جوان بھی ہمارے بلوچستان میں شہید ہو چکے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ ہمارے جو فوج ہے، ہمارے جو سربراہ ہیں فوج کے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یا صرف سیاسی توڑ جوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور مارنگ بلوچ جی ایک پرامیننٹ پرسنالٹی ہے بلوچستان کی، ان کے ساتھ بلوچستان کی عوام کھڑی ہے۔ مارنگ بلوچ کے خلاف بھی مہم سٹارٹ کی ہے ہمارے کچھ لوگوں نے، ہو سکتا ہے اس میں ادارے بھی شامل ہوں، جو کہ بڑا غلط ہے، کیونکہ TTP جانتے ہیں کہ اب وہ پراکسی بن چکی ہے افغانستان کی، اور انہوں نے کاروائیاں بھی کی ہیں، اور اس کے پیچھے بھی بلوچستان میں بھی TTP کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ ویئرز مارنگ بلوچ کی جو جدوجہد ہے وہ پرامن جدوجہد ہے، اور نہ انہوں نے کبھی اسلحہ اٹھایا، نہ کبھی اسلحہ اٹھانے کی بات کی، وہ مسنگ پرسن کی بات کرتی ہیں، اور ادارے اور حکومت خوفزدہ اس لیے ہے کہ بے شمار لوگ جوک در جوک مارنگ بلوچ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کا پرامن احتجاج ہے، کیونکہ بلوچستان کے لوگ جو ہے وہاں کے جو سردار ہیں ان سے بھی تنگ آ چکے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں پیسے دے کے سیٹیں خریدتے ہیں، پھر آ کے انہی کے اوپر حکومت کرتے ہیں، وہ پیسے دے کے جو سیٹیں انہوں نے خریدی ہوتی ہیں وہ پیسے پھر پورے کرتے ہیں۔ تو اب بلوچستان کی جو عوام ہے انہوں نے سرداروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں ساجد سرجانی صاحب، کتنا عرصہ رہے، انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا کیا؟ اگر وہ کرنا چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہ پیسے دے کے چیئرمین بنے تھے، انہوں نے اپنے پیسے پورے کرنے تھے۔ بلوچستان کی عوام جائے بھاڑ میں، انہیں کیا؟ اس لیے بلوچستان کی عوام نے اب وہ سرداروں کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل سرداروں کے پاس نہیں ہے، سردار صرف اور صرف ہمیں رول کرتے ہیں، گورنمنٹ سے پیسے لے کے ہمارے مفادات کو بیچتے ہیں، اس لیے لوگ مارنگ بلوچ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک آواز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ بلوچستان میں نکل آئے، لوگوں کی امیدیں مارنگ بلوچ کے ساتھ بن چکی ہیں، اور مارنگ بلوچ کو جو لوگ پولیٹیسائز کر رہے ہیں یا انہیں اینٹی پاکستان کنسیڈر کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ غلط مہم ہے۔ اس کے جائز مطالبات ہیں، آپ سنیں، اس کو مانیں، مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے وہ حل کریں، ان کو جو محروم رکھا گیا بلوچوں کو وہ حل کریں، لیکن بلوچوں کی محرومی کا مسئلہ سرداروں کے پاس نہیں ہے، وڈیروں کے پاس نہیں ہے۔ بلوچوں کی محرومی کا مسئلہ جو بلوچ کی لوور کلاس ہے وہی حل کر سکتی ہے، اپر کلاس حل نہیں کر سکتی۔ اور مارنگ بلوچ لوور کلاس سے اٹھ کے آئی ہیں، ان کے والد کو بھی آپ نے شہید کیا، جانتے ہیں سب، اور اس کے مسائل اگر آپ حل نہیں کریں گے اور ان کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کریں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ آپ ان چیزوں کو دبا لیں گے، تو پھر BLA جیسی جماعتیں وہاں کے جا کے کاروائیاں کریں گی اور انہیں جو ہے وہ مارنگ بلوچ کے اوپر تھوپ دیں گے۔ دوستو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ ہماری جو بھی قیادت ہے، مقتدرہ ہیں، انہیں چاہیے کہ ٹیبل ٹاک کریں، مارنگ بلوچ کو لے کر آئیں اور اس کے جو جائز مطالبات ہیں وہ مانیں، اور جو BLA ہے اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے، اور اسپیشلی سرداروں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ اور پھر وہ MNA MPA جو نون لیگ کے ہیں، اسپیشلی یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ اس کے پیچھے بھی ان MNAs کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ MNAs جب اسمبلیوں میں آتے ہیں، MPAs آتے ہیں،
تو یہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ پیسے انہی جماعتوں سے لیتے ہیں تاکہ یہ اسمبلیوں میں پہنچیں اور ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں. بیسیکلی یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا. بلوچستان کا ایک الیکشن بھی مجھے بتا دیں آج 70 سال کی تاریخ میں کوئی ایک الیکشن بھی بلوچستان کا فری اینڈ فیئر ہوا ہو. بلوچستان میں چاہے وہ سینٹ کی سیٹ ہو وہ بکتی ہے، چاہے قومی اسمبلی کی سیٹ ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہو، یہ سیٹیں وہاں پہ بکتی ہیں. جو سیٹیں خرید کے آتے ہیں کیا وہ بلوچوں کے حقوق کی بات کریں گے؟ کیا وہ بلوچوں کو ان کے حق دیں گے؟ بلکہ بلوچوں کے جو حق ہیں وہ بھی خود چھین لیں گے اور ان کو محروم رکھیں گے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بلوچ ترقی نہ کرے، بلوچستان ترقی نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بلوچستان کے اوپر پیسے لگائیں، جینون لوگوں کے ذریعے لگائیں اور بلوچستان ترقی نہ کرے، وہاں دہشت گردی نہ ختم ہو، وہاں محرومیاں ختم نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل بھی غلط پالیسیاں ہیں گورنمنٹ کی، میں سر عام کہتا ہوں. اور مارنگ بلوچ ایک پرامن احتجاج کر رہی ہے. جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بڑے بڑے جلوس نظر آتے ہیں، اس میں کوئی سردار نہیں ہوتا، اس میں کوئی وڈیرا نہیں ہوتا، اس میں ایک بلوچستان کی عام کلاس شامل ہوتی ہے. اور یہ جو قتل و غارت ہے BLA کے ذریعے، اور اس میں کچھ سردار بھی انوالو ہوں گے لازمی طور پہ، اور ان کا جب تک آپ کلا کما نہیں کریں گے تو تب تک بلوچستان میں امن نہیں آ سکتا. جو بلوچستان کے اصل باسی ہیں، جو بلوچستان کے اصل رہنے والے ہیں، جو اکثریت میں ہیں، جب تک ان کی بات نہیں مانی جائے گی بلوچستان میں امن نہیں آئے گا. آپ کرتے کیا ہیں کہ اوپر بیٹھے ہوئے چند جو سردار ہیں، جو سمگلنگ میں انوالو ہیں، جو تیل کی سمگلنگ میں انوالو ہیں، جو اور گاڑیوں کی سمگلنگ کرتے ہیں، آپ ان سے جا کے ڈیل بناتے ہیں اور خود بھی پیسے بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سردار جو ہے بلوچوں کے حقوق کی بات کریں گے. وہ اپنی بات کرتے ہیں، اپنی ذات کی بات کرتے ہیں. ان بلوچوں کے دیکھ لیں ان سرداروں کے اثاثے کہاں پہ پاکستان میں آپ کو نہیں ملیں گے، ان کے اثاثے باہر ہیں، ان کے بلوچستان میں بھی اثاثے نہیں ملیں گے آپ کو. تو لہٰذا اداروں کو، ہماری حکومت کو اور تمام لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، بلوچستان کو ان کے حقوق دینے ہوں گے، لیکن ان نمائندوں کے ذریعے جو بلوچستان کے نمائندہ عوام ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بلوچوں کے نمائندہ ہیں، وہ بلوچوں کے نمائندہ نہیں ہیں. بلوچوں کے نمائندہ آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آئیں گے، مارنگ بلوچ کی صورت میں نظر آئیں گے. دوستو یہ ولاگ لمبا ہو رہا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.